السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آئیے اب نیا ٹاپک شروع کرتے ہیں, دیٹ از پروٹین ڈی نیچریشن. پروٹین ڈی نیچریشن سے مراد یہ ہے کہ پروٹین کا ٹوٹ جانا. دیکھیے, چاہے وہ پرائمری اسٹرکچر پروٹین کا ہو, سیکنڈری ہو, ٹرشری ہو, کوارٹرنری ہو, یہ اسٹرکچرز ٹوٹ سکتے ہیں. ان اسٹرکچرز کے ٹوٹنے کے عمل کو کہتے ہیں ڈی نیچریشن. بیسیکلی ہونا یہ ہے کہ جو بانڈز ہیں امائنو ایسڈس کے درمیان میں, ان میں ویکیج ہو جاتی ہے اور وہ ویک ہو کر ٹوٹ جاتے ہیں. اس کے کئی ذریعے ہیں, اس کے کئی مینز ہیں, وہ آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں. پہلے ذرا سی ڈیفینیشن کو دیکھ لیتے ہیں کہ ڈی نیچریشن ہے کیا. ڈی نیچریشن از دا پروسیس ان وچ دا فولڈنگ اسٹرکچرز آف اینی مالیکیول از آلٹرڈ ڈیو ٹو دا ایکسپوجر آف ایکسٹرنل اسٹریس وچ میں بی فزیکل اور کیمیکل. بیسیکلی ڈی نیچریشن کیا ہے کہ فولڈنگ اسٹرکچر کا تبدیل ہو جانا کسی ایکسٹرنل اسٹریس کی وجہ سے, چاہے وہ فزیکل ہو یا کیمیکل ہو. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیمیکل اسٹریسز یا فزیکل اسٹریسز کیا کیا ہیں. سے فار ایگزامپل یہ انڈے کی ایک مثال دی ہے. انڈے میں پروٹین ہوتی ہے اور وہ پروٹین کوگولیٹ ہو جاتی ہے ٹیمپریچر سے. جیسے اس کو ہائی ٹیمپریچر ملتا ہے, جیسے ہم انڈا تلتے ہیں یا بوائل کرتے ہیں, تو اس کی جو پروٹین ہے ایلبومن, اوو ایلبومن کہتے ہیں بیسیکلی اس کو, وہ ڈی نیچر ہونا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو جو سلفائڈ بانڈز ہوتے ہیں وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں اس میں. ٹھیک, یہ اس طریقے سے تصویر دکھائی گئی ہے. اچھا, اس کے علاوہ یہ بھی ایک تصویر دکھائی ہے کہ جو فولڈز ہیں وہ انفولڈ ہو گئے, یعنی بیسیکلی پروٹین کا جو مالیکیول ہے جو کہ ایک فولڈڈ اسٹرکچر تھا, کمپوز تھا, وہ کھلنا شروع ہو گیا, چاہے وہ پرائمری اسٹرکچر ہو, سیکنڈری ہو, ٹرشری ہو, کوارٹرنری ہو. بنیادی طور پر کوویلنٹ بانڈز یا نان کوویلنٹ بانڈز یا وینڈر ویل بانڈز, یہ بانڈز ہوتے ہیں امائنو ایسڈس کے درمیان میں. ان میں تبدیلی آ جاتی ہے, یہ ویک ہو جاتے ہیں اور پروٹین ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے. یہ بھی ایک اسٹرکچر دکھایا ہے کہ دیکھیے ایک کمپلیکس پروٹین تھی, وہ آہستہ آہستہ کھلنا شروع ہوئی اور وہ بالکل انفولڈ ہو گئی. ٹھیک. ٹائپس آف پروٹین ڈی نیچریشن, یعنی پروٹین کتنے طریقے سے ڈی نیچر کی جا سکتی ہے. ایک پروسیس ہے دیٹ از ارریورسیبل, یعنی پروٹین کا اسٹرکچر انفولڈ ہو گیا اور اب یہ تبدیل نہیں ہوتا. جیسے کہ انڈا بوائل کرنے کے بعد یا تلنے کے بعد اس کو آپ دوبارہ اس لکوڈ صورتحال میں نہیں لا سکتے, لکوڈ والی حالت میں نہیں لا سکتے جیسے کہ وہ پہلے تھی. تو دیٹ از کالڈ ایز ارریورسیبل ڈی نیچریشن. اور ریورسیبل ڈی نیچریشن سے مراد یہ ہے کہ پروٹین دوبارہ اپنی اوریجنل حالت میں آ جائے. یہ پروسیس ہر پروٹین میں نہیں ہوتا, یہ بات یاد رکھیے گا. بہت کم پروٹینز ایسی ہیں جو کہ دوبارہ اپنی اصل حالت میں آ سکتی ہیں. ٹھیک, جو نیٹو کانفیگوریشن تھی, جو نیٹو اس کی بنیادی طور پر جو اسٹرکچر ہوتا ہے اس میں وہ واپس آ سکتی ہے. تو ریورسیبل اور ارریورسیبل ڈی نیچریشن. یہ خاکہ دیکھ لیجئے ریورسیبل ڈی نیچریشن کا اور ارریورسیبل ڈی نیچریشن کا. نیٹو پروٹین ہے وہ ڈی نیچرڈ ہوئی اور واپس اپنے نیٹو فارم میں آ گئی. اس طریقے سے اگر پروٹین بیہیو کرتی ہے تو اس کو کہتے ہیں ریورسیبل ڈی نیچریشن. اور اگر نیٹو پروٹین اپنے اسٹرکچر کو لوز کر جائے اور ڈی نیچرڈ ہو جائے اور اس کے بعد میں واپس نہ آئے تو اس کو کہتے ہیں ارریورسیبل ڈی نیچریشن. پروٹین ری نیچریشن کا جو پروسیس ہے وہ ہوتا کیوں ہے, یہ ذرا سا سمجھنا ہے. The process of regaining its normal properties by denatured protein is called as protein renaturation. It occurs when situations are getting normal, which are hardly responsible for protein denaturation, but the property of protein denaturation is only shown by few proteins. All the proteins are not able to convert in its native configuration. After denaturation of proteins, this type of denaturation is called as reversible. دیکھیے, میں بات پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہر پروٹین جو ہے وہ واپس نہیں آتی اپنی اصلی حالت میں. یہ چند منتخب پروٹینز میں یہ صورتحال ہوتی ہے. کیا کیا کازز ہیں ڈی نیچریشن کے, وہ دیکھ لیتے ہیں. کیمیکل فیکٹرز یا فزیکل فیکٹرز.
مثلاً اگر پروٹین کو کسی بھی سالٹ کے ساتھ ریئیکٹ کرا دیا جائے تو وہ ڈی نیچر ہو جاتی ہے. جیسے امونیم سلفیٹ ہے, ٹھیک, امونیم سلفیٹ کے ساتھ اگر پروٹین کو ریئیکٹ کرائیں گے یا پروٹین سولوشن ہے اس کے اندر امونیم سلفیٹ ڈال دیں گے تو پروٹین کوگولیٹ ہو جائے گی, ٹوٹ جائے گی, اس کے پریسیپیٹیٹس بن جائیں گے. یا ہیوی میٹلز کی ایڈیشن سے لائک سلور, مرکری, اس طریقے کے اگر ہیوی میٹلز اس میں ایڈ کر دیے جائیں تب بھی پروٹین ڈی نیچر ہو جاتی ہے. اس کی کئی مثالیں بھی ہیں کہ انسانی جسم میں بھی ہیوی میٹلز جب جمع ہو جاتے ہیں تو جیسے ہیموسیڈروسز ہے, آئرن کی ڈپوزیشن شروع ہو جاتی ہے, کاپر کی ڈپوزیشن ہو جاتی ہے. تو اس میں خاص طور پہ جو آئی ہے اس میں آئرس مسل میں کلر چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ایک رنگ آ جاتا ہے باقاعدہ, ٹھیک, اس کو کاپر ڈپوزیشن شو ہو رہی ہوتی ہے اس میں. ایسے ہی لنگس میں, بون میں, مسوڑوں میں, دانتوں میں, ٹھیک ہے نا. آرسینک پوائزننگ میں یہ صورتحال ہے, لیڈ پوائزننگ میں ایسی صورتحال ہے, تو اس سے پروٹین ڈی نیچر ہونا شروع ہو جاتی ہے, کولیجن ڈی نیچر ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ آرگینک سالوینٹس ہے, ایسیٹون, الکوہل, اس کے ساتھ بھی پروٹین ریئیکٹ جب کرتی ہے تو ڈی نیچر ہو جاتی ہے. ڈٹرجنٹس ہیں, سوڈیم ڈوڈیسائل سلفیٹ. اچھا, میکینیکل ایکشن میں اگر وگرس شیکنگ کر دی جائے پروٹین سولوشن کی یا رب کیا جائے تو پروٹین ٹوٹ جاتی ہے. ٹیمپریچر اگر ہائی ٹیمپریچر مل جائے, جیسے انڈے کو تلا جاتا ہے یا بوائل کیا جاتا ہے, میں نے مثال دی, یا گوشت ہے اس کو پکایا جاتا ہے تو پروٹین اس کی ڈی نیچر ہو جاتی ہے. وہاں پر پروٹین ڈی نیچر کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ ایزیلی ڈائجسٹ ہو جائے, ٹھیک. ہائیڈروسٹیٹک پریشر بھی اگر زیادہ مل جائے, اس کو پانی کا دباؤ اگر زیادہ مل جائے تب بھی ہو جاتی ہے. اب آپ دیکھیں پریشر کوکر میں ہم ہائیڈروسٹیٹک پریشر کتنا بڑھا دیتے ہیں, اسٹیم بھی ہوتی ہے, اس کے اندر ٹمپریچر بھی بڑھتا ہے. ایکسپوجر ٹو یو وی ریز, جی ہاں, زیادہ یو وی ریز ایکسپوجر سے اسکن کینسر بھی ہو جاتا ہے, پروٹین اسکن کی خراب ہو جاتی ہے, تو یہ بالکل صحیح بات ہے. پی ایچ چینج میں نے بتا دیا آپ کو, ہائیلی ایسیڈک جو ہے کنسنٹریشن جو ہے وہ نقصان دے گی. آکسیڈیشن آف پروٹین, یہ بھی ایک پروسیس ہوتا ہے. آکسیڈیشن میں کیا ہوتا ہے کہ بیسیکلی ریموول آف الیکٹرانس ہو جاتا ہے, اور ایڈیشن آف الیکٹرانس یعنی آکسیجن فری ریڈیکلز جو ہیں وہ ریئیکٹ کرتے ہیں. انسانی جسم میں بھی آکسیجن فری ریڈیکلز پیدا ہوتے رہتے ہیں, سپر آکسائڈ فری ریڈیکلز پروڈیوس ہوتے رہتے ہیں, وہ پروٹین کو ڈسٹرائے کرتے ہیں, سیل میمبرین کی پروٹین کو ڈسٹرائے کرتے ہیں. دیٹس وائی سیل گیٹس ایجنگ پروسیس جو ہے نا وہ اسی وجہ سے آگے بڑھتا ہے, اور اس کے لیے پھر اس کا اسٹاپ اور اس کو اینٹاگونائز کرنے کے لیے اینٹی آکسیڈنٹس غذا میں لینے چاہیے, جیسے وائٹامن سی ہے, وائٹامن اے ہے, وائٹامن ای ہے, اس طریقے سے. انزائمیٹک ڈیگریڈیشن, جی ہاں, انزائمز بھی جو ہیں وہ پروٹین کو ڈی نیچر کرتے ہیں, جیسے پروٹیزز ہے, میدے کے اندر پروٹیز انزائم موجود ہے, ٹھیک ہے نا, پیپسن موجود ہے, یہ پروٹین کو ڈی نیچر کرتے ہیں, توڑتے ہیں تاکہ ایزیلی ڈائجسٹ ہو جائیں, ٹھیک, ہاضمے میں فائدہ کرتے ہیں ایسے انزائمس. پروٹین ڈی نیچریشن سے الٹیمیٹلی ہوتا کیا ہے کہ بایولوجیکل ایکٹیویٹی پروٹین کی ختم ہو جاتی ہے, اس کا جو بھی کام تھا وہ ختم ہو جائے گا, اس کا سائز اور شیپ میں فرق آ جاتا ہے, فزیکل اپیرنس میں فرق آ جاتا ہے, اس کے اسٹرکچر میں فرق آ جاتا ہے, سیل ایکٹیویٹی ڈسٹرب ہو جاتی ہے, ٹھیک, اور پروڈکشن آف ٹاکسنس بائی. اور جب یہ پروٹین ڈی نیچر ہوتی ہے تو بعض مرتبہ وہ پروٹین ڈی نیچر ہونے کے بعد کسی نہ کسی ایسے کمپاؤنڈ میں تبدیل ہو جاتی ہے جو کہ ٹاکسک ہوتا ہے جسم کے لیے, تو یہ بھی ہوتا ہے. الٹیمیٹلی مختصر بات یہ ہے کہ پروٹین کا جو فولڈنگ میکانزم اور انفولڈنگ میکانزم ہے یہی بنیاد ہے ڈی نیچریشن کی, یعنی جو بانڈز ہیں وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں, اور اس پروسیس کو کہتے ہیں پروٹین ڈی نیچریشن. پروٹین ریورسیبل اور ارریورسیبل ڈی نیچریشن دو قسم اس کی ہوتی ہے, اور ریورسیبل میں یہ ہے کہ یہ واپس اپنے اوریجنل اسٹرکچر میں آ سکتا ہے. جو رسک فیکٹرز ہیں پروٹین ڈی نیچریشن کے وہ یہ ہیں, یو وی لائٹ ہے, ایکس ریز ہے, کیمیکلز ہیں, ہیٹ ہے, دس اینڈ دیٹ. تھینک یو جی.